बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا کرتا ہے۔ جس طرح کے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے مسجد کے دروازے کے باہر ایک قلعہ لگا دیا کہ جو کوئی بندہ نمازی آئے گا اگر اس کے پاس کوئی جانور ہوا تو اس کے ساتھ باندھ لے گا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے وہی اکھیڑ دیا، تو کسی نے لگانے والے سے پوچھا کہ تم نے لگایا کیوں تھا؟ اس نے کہا تھا میری نیت یہ تھی جو نمازی آئے گا اس کی سہولت ہوگی۔ اور جس نے اکھیڑ دیا اس سے پوچھا گا تو نے یہ کیوں یہ کام کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میری نیت یہ تھی کہ جو نمازی آئے گا اس کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نبینا بھی ہو سکتا ہے، لہذا میرے ذہن کے اندر یہ حدیث پاک تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک قاری کو پیش کیا جائے گا۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں یہاں قاری سے لفظ تو قاری کے حدیث میں، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ عالم دین ہے، جو قرآن پڑھ کر سمجھنے والا ہوں۔ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا تجھے علم دیا تھا اور اس علم کو تو نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا اور اپنے علم کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے علم پڑھا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، درس و تدریس کرتا رہا اور یہ سارا کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا کہ تو نے یہ جو کچھ بھی عمل کیا ہے یہ صرف دنیا کی عزت، شہرت اور لالچ کے لیے کیا، وہ سارا کچھ میں نے تجھے دنیا ہی کے اندر دے دیا۔ اور فَسُوحِيْتَ وَجْهُهُ إِلَى النَّارِ، اس بندے کو چہرے کے بال جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہوگی، مجاہد کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا کہ تو ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری راہ کے اندر کفار کے ساتھ جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے شہادت کے اللہ تعالیٰ جو موت آگے تیرے راستے کے اندر، اور میں نے یہ سارا عمل تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صرف اور صرف اس لیے کہا یہ سارا عمل کیا کہ لوگ تجھے جو ہے وہ مجاہد کہیں گے، لوگ تجھے شہید کہیں گے یا لوگ تجھے جو ہے وہ غازی کہیں گے، وہ سارے تمغے، ساری شہرت، ساری عزت وہ میں نے تجھے دنیا ہی کے اندر دے دی تھی۔ فَسُوحِيْتَ وَجْهُهُ إِلَى النَّارِ، اس مجاہد کو بھی چہرے کے بل جو وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو مالدار آدمی ہوگا، سخی ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے مال دیا، یہ مال کن کاموں کے اندر تو خرچ کرتا رہا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت آتی تھی میں جو ہے تیرا مال خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے تقی کہیں گے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ تجھے دنیا ہی کے اندر کہہ دیا گیا۔ اب اس بندے کو جو ہے چہرے کے بارے جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو آج زکوٰۃ کے نام کے اوپر، صدقہ و خیرات کے نام کے اوپر، صدقہ فطرانے کے نام کے اوپر جس طرح جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، آپ بھی جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، عام حالات کے اندر خبریں بھی سنتے ہیں کہ کبھی خبر آ رہی ہے کہ ایک عورت فوت ہو گئی، کبھی 10 فوت ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہی ہے، صدقہ فطرانہ دینا ہی ہے تو مسئلہ پوچھ لیں، اگر نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لیں کہ اس کے اندر بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں تجھے آیا ہوں صدقہ فطرانہ ہی میں دے رہا ہوں، صدقہ فطر دینے کے لیے آیا ہوں، فطرانہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں شریعت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ غریب کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ اس کا طریقہ کار چینج کر کے اس کو تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں،
یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ آپ ان کے بچوں کو کوئی چیز لے دیں، پیسے دے دیں، جو بھی، لیکن یہ کبھی نہ کریں کہ زکوٰۃ دینی ہے اور ساری وہ خواتین لائنوں میں لگی ہیں اور 500 روپیہ 1000 روپے کے لیے ہماری جو مائیں اور بہنیں ان کی عزت نفس کے مجروح کی جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر کون غریب ہے، ہمارے محلے کے اندر کون محتاج ہے۔ اتنی بھی بات نہیں ہے کہ لوگ اگر جو ہے یہاں اتنی باتیں کر لیتے ہیں، ان کو یہی نہ پتا چلے کہ میرے ہمسائے کے گھر کے اندر کھانا پکا بھی ہے کہ نہیں، ان کے ہاں بچیاں ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، اور کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر نیکی کرنے کے بارے میں اخلاص کتنا ہے، تم کتنے نیت کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو۔ میں نے ایک مرتبہ شاید درس دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کی نیت اخلاص کی ہے، آپ کی نیت نیکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایک بندے نے ایک جگہ پر نلکا پانی کا لگوا دیا، کوئی چور آیا، اس نے وہاں سے جو کھیڑ کر کباڑیے کی دکان کے اوپر بیچ دیا، اس نے پھر وہاں پر لگا دیا، پھر اس نے چور آیا اسی طرح کیا، 3-4 مرتبہ لگایا۔ اس نے جا کر کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کہ سمجھ نہیں آتی، میں اللہ کی رضا کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہوں اور کوئی آ کر جو نلکا یوں کھیڑ کر اس کو بیچ دیتا ہے۔ عالم دین نے اس کو سمجھایا، بھئی تیری نیت نیکی کی ہے، اگر وہ کباڑیے کی دکان پر گیا ہے، وہاں پر کوئی آئے گا سیکنڈ ہینڈ بھی لے کر جائے گا اور جہاں پر جا کر اس نے لگانا ہے تو اس سے دودھ تو نکلنا نہیں ہے، اس سے نکلنا تو پانی ہی ہے، تو تمہارا جو نیکی کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ آگے اس کی بات ہے چور کی، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، تھوڑا عمل ہو یا زیادہ عمل ہو، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال لے کر آؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان لاتے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آتے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا ہے، وہاں سے 2 کلو کھجوریں ملی ہیں، 1 کلو کھجور اپنے گھر میں رکھی ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور دوسری کلو جو ہے وہ لا کر ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ کھجوریں جو ہے نا یہ سارے مال کے اوپر جو وہ تقسیم کر دو، یعنی سارے مال کے اوپر اسپریڈ کر دو، پھیلا دو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی وجہ سے، حالانکہ یہ نہیں کہ باقی صحابہ کا اخلاص نہیں تھا، فرمایا کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ